کوئی بھی ایسا کام حرام ہے جو نامحرموں کی توجہ جلب کرنے کے لیے ہو. قرآن مجید نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. مطلب قدیم جاہلیت کی مانند لوگوں میں ظاہر نہ ہو جائیں. یہ خواتین سے کہا کہ اس طرح جتنا ظاہر نہ جیسے جاہلیت کے دور میں جو ہے نامحرموں کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے خواتین بن ٹھن کے اس طرح سے باہر نکل آتی تھی. پہلا حکم ہے جو کچھ بھی نامحرم کی توجہ جلب کرنے کے لیے ہو حرام ہے. پہلا حکم یہ ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. اسی طرح نمبر 2 چھوٹے مانتو کا پہننا. عورتیں مانتو پہنتی ہیں ایک خاص قسم کا جو ہے کوٹ نما ایسا مثلا لباس ہوتا ہے خواتین کا کہ چھوٹے جو تنگ ہوتے ہیں جسم کے اوبار اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور تنگ ہو شوخ رنگ ہو رنگت اس کی اس قدر ہے کہ دوسروں کی توجہ اس سے جلب ہو جاتی ہے. جو نامحرموں کی جلب توجہ کرتی ہو تو اس کا پہننا حرام ہے. تو عورتیں اگر ایسے لباس پہن لیتی ہیں کہ جس کی رنگت کے اعتبار سے جس کی جو ہے جو اس قدر تنگ ہے اور کوتاہ ہیں تو ان سے نامحرموں کی توجہ جلب ہو جاتی ہے. اگر عورتوں کو پتہ ہو کہ یہ مانتو جو ہم پہن لیتے ہیں اگر اس قسم کے ہیں تو ان کا پہننا حرام ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ عطر لگانا جو نامحرموں کی توجہ جلب کرتا ہو تو حرام ہے. عورتوں کے لیے مثلا یا ہمارے لیے بھی کہ نامحرموں کی توجہ جلب کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے مثلا آپ بھی اگر اس قسم کے جو ہیں عطریات استعمال کریں کہ نامحرم خواتین کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جاتی ہیں جلب ہو جاتی ہیں تو حرام ہے. 4 نازک لباس جو نامحرموں کی توجہ جلب کرتا ہو حرام ہے. 5ویں نمبر پر آواز دینے والے جوتے جن سے آواز نکلتی ہے جب وہ خواتین مثلا چلتی ہیں تو ان سے آواز نکلتی ہے. اور اسی طرح سے چمکدار آواز دینے والے جوتے اور چمکدار جوتے. چمکدار جوتے اگر نامحرموں کی توجہ جلب کرنے کے باعث ہوں تو پہننا حرام ہے. باہر کی عورتوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں لہذا وہ ہر نئے ڈیزائن کے جوتے تلاش کرتے ہیں ایسے لباس تلاش کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے پاس نہ ہو وہ پہنے تاکہ دوسرے ان کی طرف جلب ہو جائیں. اسلام اس کے بالکل مقابلے میں ہے کہ ایسے لباس نہ پہنے ایسے جوتے نہ پہنے ایسے
عطریات کا استعمال نہ کریں، ایسی خوشبو استعمال نہ کریں جس سے نامحرم کی توجہ جلب ہو جائے۔ معاشرے کی خرابی کی ابتدا یہیں سے، جب دوسروں کی توجہ جلب ہو جائے ہماری طرف۔ لہٰذا قرآن مجید نے اس سلسلے میں ایک فرمایا، قرآن یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو زمین پہ نہ ماریں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، زینتہن، راہ چلتے ہوئے پیروں کو زمین پہ نہ مارے کہ کہیں پوشیدہ زینتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب عورتیں مثلا پازیب انہوں نے پہن رکھا ہے، مثلا دوسری تیسری زیورات ان کے پاس ہیں، مثلا اب وہ راستہ چلتے ہوئے مار رہے ہیں تو مثلا ان کی آوازیں باہر نکلتی ہیں، اور وہ جو پوشیدہ زینتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے منع کیا عورتیں راستہ چلتے ہوئے جو ہیں پیر زمین پہ نہ ماریں۔ اسی طرح راستہ چلنے کا انداز اور کھانے کا انداز، گفتگو کا انداز وغیرہ وغیرہ اسی نوع میں شامل ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط عطر آپ لگا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے عطر ہے، آپ شاید دوسروں کی توجہ جلب کرنے کے لیے نہ لگائیں، لیکن معلوم ہے کہ اس سے دوسرے میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نامحرم۔ صحیح؟ کل کی اور آج کی گفتگو میں فرق، کل تو خودنمائی ہے، نیت یہی ہے کہ دوسروں کی توجہ جلب کرے، اس لیے اپنے آپ کو عطر لگا لیتے ہیں، مثلا اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، براق کپڑے، چمکدار کپڑے، مثلا تنگ کپڑے، اور اسی طرح سے مختلف گفتگو میں نزاکت پیدا کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ دوسروں کو اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرے۔ یہ وہ خودنمائی آج جو ہے، شاید ان میں خودنمائی نہ ہو، خود اپنے خودنمائی کے طور پہ اپنے مثلا شوقیہ مثلا پہن لیں، لیکن نتیجہ نامحرموں کی توجہ کا جلب ہونا ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ایسے شرٹس آپ پہن لیتے ہیں کہ جس سے مثلا بازو جس کے مثلا کھلے ہیں، سینہ جس کا مثلا کھلا ہوا ہے، شوق طبع ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح نامحرموں کی توجہ جلب ہو جاتی ہیں، پھر وہ آئیں گے آٹوگراف لینے آپ سے، آپ کو اگر پتہ ہے تو پھر حتیٰ یہی شرٹس پہننا ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔